بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 1 مئی 1908 بامقام احمدیہ بلڈنگ، لاہور۔ تعاون کے ذکر پہ حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، اس سال تعاون کسی قدر کم ہے، یہ کوئی خوشی کا مقام نہیں، کیونکہ لوگوں نے تعاون سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ جس غرض کے واسطے یہ آیا تھا وہ غرض ابھی پوری نہیں ہوئی۔ اصل میں تعاون نام ہے موت کا۔ لغت میں وہ خطرناک عوارض جن کا انجام موت ہوتا ہے، اس کا نام تعاون ہی رکھا ہے، اور یہ لفظ لغت کی روح سے بڑا وسیع ہے۔ ممکن ہے کہ اب کسی اور رنگ میں نمودار ہو جاوے، یا اسی رنگ میں آئندہ اور بھی زور سے پھوٹ نکلے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بھی افطرو و اصومو کا لفظ ہے، یعنی ایک وہ وقت ہے جس طرح افطار میں کھانا پینا جائز ہوتا ہے، اسی طرح تعاون لوگوں کو کھاتا جاوے گا، اور ایک وقت ایسا بھی ہوگا کہ صوم کی طرح امن ہو جاوے گا۔ انی مار رسول اقوم افطرو و اصومو ولن ابرح الارض الی الوقت المعلوم۔ لوگ امن اور آرام کے واسطے جلدی ایک بات بنا لیا کرتے ہیں، اجی ایک بیماری تھی سو چلی گئی، کیسا نشان اور کیسی تنبیہ، غرض اس طرح کے خیالات سے اپنی تسلی کا لیتے ہیں۔ اصل میں تعاون بڑا وسیع لفظ ہے۔ الطاعون الموت، کل امراض دوری کا نام۔ یہ چیچک ہے، ذات الجنب ہے، تپ، گلٹیاں، قے، سکتہ، اس قسم کی کل امراض اس میں داخل ہیں۔ یہ لفظ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ صحابہ کے وقت میں بھی ایک قسم کا تعاون پھوٹا تھا، مگر وہ بہت باریک ایک دانے کی طرح ایک پھنسی ہوتی تھی جو کہ ہتھیلی میں نکلتی تھی۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ غشی اور نیند کی حالت میں اور بعض ہنستے ہنستے ہی اس دنیا سے چل گزرتے ہیں۔ بعض کو خون کے جلاب لگ جاتے ہیں، بعض کو کسی کا علم بھی نہیں ہوتا کہ ہوا کیا۔ 10 آدمی تھے، رات اچھے بھلے سوئے، مگر صبح ہوتے ہی ان میں سے ایک بھی زندہ نہ اٹھا۔ غرض اس قسم کے کئی واقعات ہیں کہ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مرض کا کسی کو پتہ نہیں لگا، اور اس کے کئی رنگ ہیں۔ اصل میں یہ وقفہ بھی شامت اعمال کی وجہ سے مفید نہیں، بلکہ بہت ہی خطرناک ہے، کیونکہ لوگ اب دلیر ہو جائیں گے اور جرأت سے ارتکاب جرائم کریں گے، اور اس وقفے سے یہ نتیجہ نکالیں گے کہ اجی صاحب ایک بیماری تھی، گزر گئی، نہ کوئی نشان ہے کسی کا اور نہ عذاب۔ غرض یہ خوشی کا مقام نہیں، بلکہ جائے خوف ہے۔ ایک ایسے وقت میں جبکہ تعاون کی وجہ سے قہر الہی ٹوٹ پڑا تھا دنیا پر، ایسے وقت میں یہ اعلان ہوا تھا کہ افطرو و صومو، یعنی ایک استعارہ تھا کہ کبھی یہ مرض زور پکڑ جاوے گا اور کبھی اس میں وقفہ بھی آ جاوے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، سورہ رعد آیت 12۔ خدا تعالیٰ نہیں چھوڑے گا اور ہرگز نہیں چھوڑے گا جب تک لوگ اپنے اخلاق، اعمال اور خیالات میں ایک تبدیلی پیدا نہ کر دیں۔ اصل میں لوگوں کو یہ امر بھی گراں گزرتا ہے کہ خدا کی طرف کوئی امر منسوخ کیا جاوے، بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ اتفاقی طور سے ہو گئی، خدا کے اس میں کیا دخل و تصرف ہے۔ اب ہمیں تو اس بات کا فکر ہے کہ اب لوگ خواہ نخواہ یہ رائے قائم کر لیں گے اور پھر اس رائے کو صحیح یقین کریں گے کہ ایک اتفاقی مرض تھا سو جاتا رہا، اب امن و امان ہو گیا۔ غرض اس طرح سے اطمینان اور تسلی کر کے خدا سے منہ پھیریں گے اور بے باکی اور جرت میں ترقی کر جائیں گے۔ دلوں میں سے اللہ تعالیٰ کی عظمت ہی اٹھ چکی ہے، دنیا کے حکام کی اور اپنی اغراض کی جس قدر عظمت اور تڑپ ان کے دلوں میں ہوتی ہے، خدا اور اس کے رسول اور ان کے رضا کی اتنی بھی تڑپ اور عظمت باقی نہیں رہی۔ تعاون کا عالمگیر اور قہری نشان بھی ان کے واسطے مفید نہ ہوا۔ زلزلے بھی خدا کے وعدے کے عین مطابق آ گئے، اور شہروں کے شہر جو کسی وقت بڑے آباد تھے ویران ہو گئے، مگر دنیا نے تبدیلی پیدا نہ کی۔ چند روز ہوئے اعلان ہوا زلزلۃ الارض، یہ بھی ایک مخفی اور خوفناک بات پر استدلال کرتا ہے، خواہ ظاہری ہو خواہ اندرونی، کیونکہ زلزلے کا لفظ ظاہر معنوں کے سوا دوسرے معنوں پر بھی بولا گیا ہے، جیسا کہ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے، زلزلوا زلزالا شدیدا، سورہ احزاب آیت 12۔ اب جتنے نشان بھی خدا تعالی نے ظاہر کیے ہیں، ان سب کا ان پر الٹا اثر پڑے گا، اور سب کو یہ تعاون کی طرح اتفاقی سمجھ کر سخت دل ہو جائیں گے۔ فرعون والا حال ہے، وہ بھی جب ایک عذاب میں افاقہ ہوتا تھا تو اسے عارضی اور اتفاقی جان کر اور بھی سخت دل ہو جاتا تھا۔ آخر کار پھر غرق ہوتے وقت
کہا میں بھی اس پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، خدا کا نام پھر بھی نہ لیا۔ یہی حال اس وقت اس قوم کا ہے۔ طاعون تھا سو وہ کسی قدر کم ہو ہی گیا ہے، قحط بھی اب چندہ زور پر نہیں، اور صورت امن کی نظر آنے لگ گئی ہے۔ مطمئن ہو جائیں گے اور بے خوف ہو کر جرأت اور دلیری سے ارتکاب معاصی اور جرائم میں آگے سے بھی سخت دل ہو کر ترقی کر جائیں گے، اور توبہ اور استغفار اور توجہ اللہ اور تبدیلی کی فکر دلوں میں پیدا نہ ہوگی۔ مگر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ بعد نماز عصر جناب شہزادہ محمد ابراہیم خان صاحب کی ملاقات کے وقت حضرت اقدس علیہ السلام نے بزبان فارسی تعریف فرمائی۔ حضور نے فرمایا دنیا میں اس زمانے میں نفاق بہت بڑھ گیا ہے، بہت کم ہی ہیں جو اخلاص رکھتے ہیں۔ اخلاص اور محبت شعبہ ایمان ہے۔ آپ کو خدا آپ کی محبت اور اخلاص کا اجر دے اور تقویت عطا کرے۔ اخلاق فاضلہ اسی کا نام ہے، بغیر کسی عوض معاوضے کے خیال سے نوع انسان سے نیکی کی جاوے، اسی کا نام انسانیت ہے۔ ادنا صفت انسان کی یہ ہے کہ بدی کا مقابلہ کرنے یا بدی سے درگزر کرنے کی بجائے بدی کرنے والے کے ساتھ نیکی کی جاوے۔ یہ صفت انبیاء کی ہے اور پھر انبیاء کے صحبت میں رہنے والے لوگوں کی ہے، اور اس کا اکمل نمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ خدا تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں کرتا ان دلوں کو کہ ان میں ہمدردی بنی نوع ہوتی ہے۔ صفات حسنہ اور اخلاق فاضلہ کے دو ہی حصے ہیں، اور وہی قرآن شریف کی تعلیم کا خلاصہ اور لب لباب ہے۔ اول یہ کہ حق اللہ کا ادا کرنے میں عبادت کرنا، فسق و فجور سے بچنا اور کل محرمات الہی سے پرہیز کرنا، اور اوامر کی تعمیل میں کمر بستہ رہنا۔ دوم یہ کہ حق العباد ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے اور بنی نوع انسان سے نیکی کرے۔ بنی نوع انسان کے حقوق بجا نہ لانے والے لوگ خواہ حق اللہ کو ادا کرتے ہی ہوں بڑے خطرے میں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ستار ہے، غفار ہے، رحیم ہے اور حلیم ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ اس کی عادت ہے کہ اکثر معاف کر دیتا ہے، مگر بندہ یعنی انسان کچھ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ کبھی کسی کو کم ہی معاف کرتا ہے۔ پس اگر انسان اپنے حقوق معاف نہ کرے تو پھر وہ شخص جس نے انسانی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہو یا ظلم کیا ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام کے بجاوری میں کوشائی ہو، اور نماز روزہ وغیرہ احکام شریعہ کی پابندی کرتا ہی ہو، مگر حق العباد کی پرواہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کے اور اعمال بھی حبط ہونے کا اندیشہ ہے۔ غرض مومن حقیقی وہی ہے جو حق اللہ اور حق العباد دونوں کو پورے التزام اور احتیاط سے بجا لاوے۔ جو دونوں پہلوؤں کو پوری طرح سے مد نظر رکھ کر اعمال بجا لاتا ہے وہی ہے کہ پورے قرآن پر عمل کرتا ہے، ورنہ نصف قرآن پر ایمان لاتا ہے۔ مگر یہ ہر دو قسم کے اعمال انسانی طاقت میں نہیں کہ بزور بازو اور اپنی طاقت سے بجا لانے پر قادر ہو سکے۔ انسان نفس امارہ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل اور توفیق اس کے شامل حال نہ ہو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ دعائیں کرتا رہے تاکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اسے نیکی پر قدرت دی جاوے اور نفس امارہ کی قیدوں سے رہائی عطا کی جاوے۔ یہ انسان کا سخت دشمن ہے، اگر نفس امارہ نہ ہوتا تو شیطان بھی نہ ہوتا۔ یہ انسان کا اندرونی دشمن اور مارے آستین ہے، اور شیطان بیرونی دشمن ہے۔ قاعدہ کی بات ہے کہ جب چور کسی کے مکان میں نقب زنی کرتا ہے تو کسی گھر کے بھیدی اور واقف کار سے پہلے سازش کرنی ضروری ہوتی ہے۔ بیرونی چور بجوز اندرونی بھیدی کی سازش کے کچھ کر ہی نہیں سکتا، پر یہی وجہ ہے کہ شیطان بیرونی دشمن، نفس امارہ اندرونی دشمن اور گھر کے بھیدی سے سازش کر کے انسان کے متاع ایمان میں نقب زنی کرتا ہے اور نور ایمان کو غلط کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، سورہ یوسف آیت 54۔ یعنی میں اپنے نفس کو بری نہیں ٹھہراتا اور اس کی طرف سے مطمئن نہیں کہ نفس پاک ہو گیا ہے، بلکہ یہ تو شریر الحکومت ہے۔ تزکیہ نفس بڑا مشکل مرحلہ ہے اور دار النجات تزکیہ نفس پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، سورہ شمس آیت 10۔ اور تزکیہ نفس بجوز فضل خدا میسر نہیں آ سکتا۔ یہ خدا تعالیٰ کا اٹل قانون ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، سورہ فتح آیت 24۔ اور اس کا قانون جو جذب فضل کے واسطے ہمیشہ سے مقرر ہے وہ یہی ہے کہ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاوے۔ مگر دنیا میں ہزاروں ایسے موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، نیک اعمال بجا لاتے ہیں،
اعمال بعد سے پرہیز کرتے ہیں، اصل میں ان کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ ان کو اتباع رسول کی ضرورت نہیں۔ مگر یاد رکھو یہ بڑی غلطی ہے، اور یہ بھی شیطان کا ایک بڑا دھوکہ ہے کہ ایسا خیال لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام پاک میں تزکیہ اور محبت الہی کو مشروط اتباع رسول رکھا ہے، تو کون ہے کہ وہ دعویٰ کر سکے کہ میں خود بخود ہی اپنی طاقت سے پاک ہو سکتا ہوں؟ سچا یقین اور کامل معرفت سے پر ایمان ہرگز میسر ہی نہیں آ سکتا جب تک انبیاء کی سچی فرما برداری اور محبت اختیار نہ کی جاوے۔ گناہ سوز ایمان اور خدا کو دکھا دینے والا یقین بجوز اقتداری اور غیب پر مشتمل زبردست پیشگوئیوں کے جو انسانی طاقت اور وہم و گمان سے بالا تر ہوں، ہرگز ہرگز میسر نہیں آ سکتا۔ دنیا اپنے کاروبار دنیاوی میں جس استغراق اور انہماک سے مصروف ہوتی اور جیسی جیسی جان کا اور خطرناک مشکل سے مشکل کوششیں اپنی دنیا کے واسطے کرتی ہے، اگر خدا تعالیٰ کی طرف بھی اسی طرح کی کوشش سے قدم اٹھاویں، اور اس وقت جو ایک آسمانی سلسلہ خدا تعالیٰ نے اس غرض کے لیے مقرر فرمایا اس کی طرف متوجہ ہوں، تو ہم یقین سے کہتے ہیں کہ ضرور اللہ تعالیٰ ان کے واسطے رحمت کے نشان دکھانے پر قادر ہے۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ لوگ اس پہلو سے لاپرواہ ہیں، ورنہ دینی امور اور اعمال کیا مشکل ہیں؟ نماز میں کوئی مشکل نہیں، پانی موجود ہے، زمین سجدہ کرنے کے واسطے موجود ہے، اگر ضرورت ہے تو ایک فرما بردار اور پاک دل کی جس کو محبت الہی کی سچی تڑپ ہو۔ دیکھو اگر ساری نمازوں کو جمع کیا جاوے اور ان کے وقت کا اندازہ کیا جائے تو شاید ایک گھڑی بھر میں ساری پوری ہو سکے۔ آخر پخانہ بھی جاتے ہیں، اگر اتنی قدر نماز کے لوگوں کے دلوں میں ہو تو بھی یہ نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ مگر افسوس اسلام اس وقت بہت خطرے میں ہے، اور مسلمان در حقیقت نور ایمان سے بے نصیب ہیں۔ اگر کسی کو ایک مولک مرض لگ جاوے تو کیسا فکر لگ جاتا ہے، مگر اس روحانی انتظام کی کسی کو پرواہ نہیں ہے جس کا انجام جہنم ہے۔ اصل میں ہمارے پاس آنا خدا کے حضور جانا ہے، اور ہماری عزت در حقیقت خدا اور رسول کے کلام کی عزت ہے۔ متواتر 26 سال ہوئے ہیں کہ اس نے ہمیں معمور کیا، مجدد بنایا اور اصلاح مفاسد زمانہ کی غرض سے دنیا میں بھیجا، اور پھر یہی نہیں کہ صرف ہمارا زبانی دعویٰ ہو بلکہ اس نے ساتھ ہی ساتھ اپنے ہزاروں زبردست نشان بھی دیے، منہاج نبوت پر بھیجا، مگر لوگوں نے پرواہ نہ کی، بلکہ الٹا کافر کہا، اکفر کہا، دجال کہا، کذاب کہا۔ حالانکہ جس خدا نے مجھے بھیجا اس نے مجھے میری صداقت کے لیے نشان بھی ظاہر کیے، ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ ہزاروں نشان۔ دنیاوی عدالتوں میں خواہ کتنے ہی سخت سے سخت مقدمہ ہو، مگر 2-3 گواہ گزرنے پر سزائے موت تک بھی دی جاتی ہے، مگر یہاں تو ہزاروں لوگ ہیں جو ہمارے نشانات کے گواہ ہیں۔ مشرق سے لے کر مغرب تک کوئی جگہ نہیں جہاں ہمارے نشانوں کی گواہی موجود نہ ہو، مگر بھائی ہمارے لوگوں نے پرواہ نہیں کی۔ گورنمنٹ کا ادنا چپراسی وصولی لگان کے واسطے آ جاوے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کرتا، اور اگر کرے تو گورنمنٹ کا باغی ٹھہر جاتا ہے اور سزا پاتا ہے، مگر خدائے گورنمنٹ کے لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ خدا تعالیٰ سے آنے والے لاریب غربت کے لباس میں آتے ہیں، لوگ ان کو حقارت اور تمسخر سے دیکھتے ہیں، ہنسی ٹھٹا کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ سورہ یاسین آیت 31۔ اللہ تعالیٰ سچا ہے، وہ جھوٹ نہیں کہتا۔ وہ فرماتا ہے کہ آدم سے لے کر اخیر تک جتنے بھی نبی آئے ہیں تمام سے ہنسی ٹھٹا کیا گیا ہے، مگر جب وقت گزر جاتا ہے پھر لگتے ہیں تعریفیں کرنے۔ شیخ عبد القادر جیلانی پر بھی قریباً 200 علماء وقت نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ ابن جوزی جو محدث وقت تھا اس نے ایک کتاب لکھی اور تلبیس ابلیس اس کا نام رکھا، اور بہت کچھ تلخ اور نازیبا الفاظ ان کے حق میں استعمال کیے، مگر ان کے 200 برس بعد ان کو کیسا کامل اور پاک باز صادق انسان مانا گیا اور کیسی قبولیت ہوئی دنیا جانتی ہے۔ یہ صرف انہی پر نہیں بلکہ تمام اولیاء کے ساتھ یہی سلوک چلا آتا ہے۔ غرض اسی منہاج پر مجھے بھی تمام پنجاب اور ہندوستان کے علماء نے کافر، دجال، فاسق، فاجر وغیرہ کے خطاب دیے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ میں انبیاء کو گالیاں دیتا ہوں، حالانکہ میں ان تمام انبیاء کی عزت کرتا ہوں اور ان کی عظمت اور صداقت ظاہر کرنے کے واسطے ہی میری بعثت ہوئی ہے۔ یقین جانو کہ اگر میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوں اور میں ہی جھوٹا ہوں تو پھر تمام انبیاء میں سے کسی کی نبوت کو ثابت نہیں کر سکتا، کسی کی نبوت کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ اگر حضرت عیسیٰ کی وفات کا ذکر کرنا گالی دینا ہے تو پھر سب سے پہلے جس نے حضرت عیسیٰ کو گالی دی وہ خدا ہے۔